آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کی وہ شہزادی جو جاسوس بن گئی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی شہزادی کی جو تاج سے نہیں راز سے پہچانی گئی، ایک ایسی عورت جس نے وفاداری کو خنجر کی دھار پر تولا۔ سلطنت عثمانیہ کا عروج جب دنیا کے نقشے پر صرف ایک نام شائع ہوا تھا، ترکوں کی سلطنت۔ محلوں میں سازشیں اور تخت کے آس پاس چالاک نگاہیں۔ انہی دنوں ایک شہزادی پیدا ہوئی، فاطمہ خدیجہ سلطان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ داستان وقت کا سلام۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔ سلطان مراد کی بیٹی خوبصورت، ذہین مگر بہت خاموش۔ وہ دربار کے کھیلوں سے دور کتابوں، جنگی نقشوں اور خفیہ تحریروں میں گم رہتی۔ کسی کو علم نہ تھا کہ ایک دن یہی شہزادی سلطنت کی دشمنوں کے دل دہلا دے گی۔ 18 سال کی عمر میں فاطمہ خدیجہ نے کچھ ایسا سنا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ سلطنت کے چند وزیر یورپی جاسوسوں سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے۔ مقصد تھا سلطان کے خلاف بغاوت اور عثمانی تخت کا خاتمہ۔ فاطمہ نے چپ رہنے کے بجائے فیصلہ کیا کہ وہ خود جاسوس بنے گی۔ رات کے اندھیروں میں وہ بھیس بدل کر نکلتی، پردہ اوڑھ کر عام عورت بن جاتی، بازار، قہوہ خانے، درباروں کے سائے، جہاں جہاں سازش کی خوشبو ہو وہاں وہاں پہنچ جاتی۔ اس نے اپنا کوڈ نام رکھا نور سمرقند۔ دشمنوں کو اندازہ ہی نہ ہوا یہ چہرہ ایک بادشاہ کی بیٹی کا ہے۔ چند ہی مہینوں میں اس نے درجنوں راز کھول دیے، نقشے، خطوط، منصوبے سب دربار تک پہنچا دیے۔ مگر خطرہ بڑھتا گیا۔ ایک یورپی جاسوس نے اس کی اصلیت جان لی۔ رات کے اندھیرے میں فاطمہ کو گھیر لیا گیا۔ وہ اکیلی تھی مگر دل میں ایمان کی آگ تھی۔ اس نے کہا، تم میرا جسم قید کر سکتے ہو مگر میرا یقین نہیں۔ لڑائی ہوئی، خنجر کی چمک، خون کی بو اور نعرہ اللہ اکبر۔ فاطمہ زخمی ہوئی مگر وہ کاغذات سلطنت تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئی۔ اگلے دن سلطان مراد کے سامنے وہ خطوط رکھے گئے جنہوں نے بغاوت کی بنیاد ہلا دی۔ وزیر گرفتار، دشمن ذلیل اور شہزادی بے خبر اپنے زخموں میں خاموش پڑی تھی۔ جب سلطان کو علم ہوا کہ یہ سب کس نے کیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بیٹی نے سلطنت بچا لی مگر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اسے دربار میں لایا گیا، زخمی مگر مسکراتی ہوئی۔ اس نے آہستہ کہا، ابا جان، دشمن ہمارے درمیان نہیں، اللہ کی امان میں ہو۔ وہ آخری سانس لے چکی تھی۔ محل میں خاموشی چھا گئی۔ سلطان مراد نے حکم دیا، آج سے عثمانی تاریخ میں ایک نیا لقب لکھا جائے، فاطمہ خدیجہ سلطان، محافظ سلطنت۔ اس کے بعد اس کی قبر کے قریب کوئی قید خانہ نہ رہا، وہ جگہ دارالامن کہلائی۔ عثمانی تاریخ کی اوراق میں لکھا گیا، جب مردوں نے ہار مانی تو ایک عورت نے سلطنت بچائی۔ آج بھی استنبول کے پرانے محل میں ایک بند کمرہ ہے، کہا جاتا ہے وہاں سے نور سمرقند کی خوشبو آتی ہے۔ مورخین نے اس کی کہانی چھپانے کی کوشش کی مگر تاریخ کے سینے میں راز ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں وہ مر نہیں گئی بلکہ کسی خفیہ مشن پر بھیج دی گئی۔ کچھ کہتے ہیں اسے زہر دیا گیا تاکہ سچ ظاہر نہ ہو۔ مگر ایک بات یقینی ہے، اس کا نام آج بھی ترک فوج کے ایک خفیہ یونٹ کا کوڈ ہے، نور سمرقند۔ وفاداری، قربانی اور عورت کی بہادری کی علامت۔ داستان وقت کی یہ قسط صرف ایک شہزادی کی نہیں، ایک جذبے کی کہانی ہے جس نے بتایا کہ طاقت تلوار میں نہیں نیت میں ہوتی ہے، اور جاسوسی کا مقصد صرف دشمن کو ہرانا نہیں بلکہ اپنی سرزمین کی حفاظت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر خفیہ ایجنسی میں آج بھی نور سمرقند کوڈ کا مطلب ہوتا ہے محفوظ وفاداری۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، محل مٹی میں مل گئے مگر کہانیاں زندہ ہیں۔ وہ کہانیاں جو خون، ایمان اور محبت سے لکھی گئی۔ آج بھی جب ترک فوج حلف اٹھاتی ہے
तो पस मंजर में एक नारा गूंजता है, नूर समरकंद जिंदा है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। ये थी कहानी उस शहजादी की जो ताज नहीं खंजर पे पहुंची। दास्तान वक्त का वादा है, ऐसी और दास्तानें हम तुम तक लाते रहेंगे जहां तारीख सांस लेती है और किरदार जिंदा होते हैं। अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।